پہلے زمانے میں ایک طالب علم مسجد میں بیٹھا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مسجد میں بیٹھا تھا تو اس وقت وہ بلب وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو اس نے چراغ جلایا ہوا تھا اور چراغ کی وہ روشنی سے بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس وقت میں ریسٹورنٹ تو نہیں ہوتے تھے، نہ ہوٹل ہوتے تھے جہاں پر جا کے آپ کسی دوسرے شہر جاتے ہیں تو قیام کر لے، رات وہاں پہ وہ رک جائیں۔ یہ حساب تو وہاں پہ تھا نہیں۔ اگر کہیں کوئی دور سے آتا تھا، اسے رات ہو جاتی تھی تو وہ مسجد میں قیام کر لیتا تھا۔ وہ نوجوان شخص تھا، پڑھ رہا تھا، تو مسجد پہ دستک ہوئی تو اس نے وہ دروازہ کھولا اور دیکھا تو ایک لڑکی تھی نوجوان۔ اس نے کہا کہ میرا یہاں کوئی نہیں ہے اور میں نے رات وہ قیام کرنا ہے۔ وہ لڑکے کے ذہن میں بات آئی کہ میں اکیلا ہوں، نوجوان ہوں، اور یہ بھی اگر میرے پاس ہو لڑکی تو شیطان مجھے بلگرائے گا اور مجھے برے کام کی طرف لے کے جائے گا۔ تو پھر اس کے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ میں اگر اس کو آگے کہیں بھیج دوں، یہاں پہ نہ رکھوں اور اس کو کہوں کہ جاؤ یہاں سے چلی جاؤ، تو آگے گئی تو وہاں پہ کوئی شخص اس کے ساتھ کوئی برا نہ کرے۔ اس کو اس چیز کا بھی ڈر تھا کہ اس کے ساتھ وہ برا نہ ہو۔ تو جب لڑکی نے کہا کہ میں وہ رات گزارنا چاہتی ہوں، میں صبح وہ چلی جاؤں گی، تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ اس شخص نے وہ لڑکی کو رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ لڑکی وہ اندر مسجد میں آئی تو اس نے اسے ایک جگہ دے دی کہ یہاں پہ وہ آپ رات گزار لیں، اور خود پھر وہ اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور دوبارہ وہ کتاب پڑھنے لگا۔ اب شیطان اس کو بلگرائے بار بار۔ اس شخص نے کیا کیا، وہ جو چراغ جل رہا تھا جس میں آگ تھی، اس آگ کے قریب اپنی ایک انگلی لے کے جاتا۔ جب زیادہ قریب ہو جاتی آگ کی تپش بہت زیادہ بڑھتی، اس کو لگتا کہ اب میرا ہاتھ جلے گا، اس کو پیچھے کھینچ لیتا، ساتھ ساتھ اپنا پڑھتا۔ توجہ وہ پڑھائی کی طرف کم ہو گئی۔ پھر دوبارہ انگلی وہ آگ کی طرف لے کے جاتا، تھوڑی دیر بعد وہ پھر پیچھے کر لیتا جب زیادہ تپش ہوتی، بہت زیادہ، کہ اب آگ وہ لگ جائے گی۔ یہی وہ عمل ساری رات چلتا رہا۔ اس طرح اس شخص نے ساری رات گزاری، اس لڑکے نے۔ تو لڑکی وہ یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی تو وہ بھی ڈر رہی تھی کہ میرے ساتھ کوئی غلط کام نہ کرے، اس کو بھی ڈر تھا، لیکن وہ ساری رات اس کا ہی عمل دیکھتی رہی کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ صبح جب ٹائم ہوا نماز کا، اذان دی تو اس لڑکے نے کہا کہ اب آپ چلی جائیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں اب نہیں جاؤں گی، پہلے مجھے یہ بتا کہ رات ساری یہ تو عمل کرتا رہا ہے، یہ کیوں کرتا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ مجھے بتائیں گے تو میں جاؤں گی۔ تو اس شخص نے، اس لڑکے نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں ہاتھ وہ آگ کے پاس صرف اس لیے لے کے جاتا تھا، شیطان مجھے بلگلا رہا تھا کہ تو یہ کام کر، اور میں اپنے جسم کو، اپنے ہاتھ کو آگ کے پاس لے کر جاتا تھا اس لیے کہ اگر تو یہ آگ کی تپش برداشت کر سکتا ہے، اس کی گرمی برداشت کر سکتا ہے، تو جو تیرا دل کرتا ہے کر لے، جو تیرا نفس تجھے کہہ رہا ہے وہ کر لے، شیطان تجھے بلگلا رہا ہے تو کر لے۔ اگر تو اس کی تپش، اس کی وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا تو دوزخ کی آگ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ گرم ہے۔ جتنی دنیا کی آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ وہ آگ گرم ہے، اس کی تپش اتنی زیادہ ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہی ہے، کہتا ہے کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکا تو میں وہ کیسے کروں گا؟ اور جب بھی شیطان مجھے بلگراتا تھا تو میں اپنی انگلی وہ آگ کے پاس لے جاتا تھا، تاکہ مجھے یہ چیز کا احساس ہو کہ اگر میں نے گناہ کیا تو میں آگ میں جلوں گا۔ اس لڑکی کو اس کی ادا بڑی پسند آئی۔ وہ لڑکی اپنے گھر گئی، گھر جا کے اپنے بابا کو بتائی ساری بات، اور ان سے کہا کہ میں نے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے، کیونکہ اس لڑکے نے اگر وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، رات کی تنہائی تھی، لیکن اس نے وہ غلط کام نہیں کیا، تو اس نے خواہش ظاہر کی۔ تو اس طرح اس لڑکی نے اس لڑکے سے شادی کر لی، صرف اس لیے کہ وہ لڑکا بہت نیک تھا، پرہیزگار تھا، اس نے غلط کام نہ کیا تھا اور نہ غلط کام کے قریب جا رہا تھا۔ اگر شیطان اس کو بلگرا رہا تھا تو وہ کیسے اپنے آپ کو روک رہا تھا؟ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمارے کثیرہ کبیرہ گناہ جو ہے اسے معاف فرمائے۔